تمام مذاہب صلح، محبت، پیار، آشتی کا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا خون مذہب کے نام پر بہایا گیا ہے شاید دوسری جنگوں میں نہیں بہایا گیا. اس کی کیا وجہ؟ یہ درست نہیں ہے. تاریخ یہ نہیں بتاتی. تاریخ بتاتی ہے کہ غیر مذہبی جنگوں میں اتنا خون بہایا گیا ہے کہ اس کے مقابلے پر مذہبی جنگوں میں قطرے بھی نہیں بہائے گئے. یہ حقیقت ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگیں دیکھ لیں، ان میں جو کل کیجولٹیز ہے گنتی دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے آپ کہ اتنا بڑا انقلاب اتنی سی قربانیوں کے ساتھ ہاتھ آ گیا. اور جو دوسری جنگیں ہوئی ہیں تاریخ میں، نیرو کی، ان کی کسرا اور قیصر کی جنگیں اور ان لوگوں کی، اس سے پہلے فرعین کی جنگیں، ان میں جو خون بہایا گیا اس کے تو دریا بہائے گئے ہیں. اور یہ جو ہلاکو خان آیا تھا تیمور، اس کو اپنے تاریخ میں کیوں بھلا دیا ہے؟ وہ کون سی مذہبی جنگ لے کر آیا تھا؟ تو یہ مفروضہ ہے خام خواہ اہل مذہب کو تان دینے کے لیے. لامذہب لوگ اتنا کہتے ہیں کہ مذہبی لوگ بھی سمجھتے ہیں واقعہ سچ ہے. ہرگز کوئی دور کا بھی تعلق، اس کی دور کی بھی نسبت نہیں ہے مذہبی لڑائیوں اور غیر مذہبی لڑائیوں میں. جن لڑائیوں کا نام انہوں نے خود مذہبی رکھا جو مذہبی نہیں تھی، ان میں ایک جو صلیبی جنگیں ہیں، اور اس کے مقابل پر کریسنٹ کی جنگ بنا دی گئی. اور جو طریق اختیار کیا گیا مقابل پہ صلاح الدین ایوبی وغیرہ کی طرف سے، وہ ہرگز جہاد کے معنوں میں نہیں تھا. وہ ایک قومی دفاع تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے قومی دفاع کی کارروائیاں کی. لیکن اگر مذہب کی نفرت کی وجہ سے ایک سیاسی جنگ کو مذہب کا نام دے دیا جائے تو مذہب مظلومیت کے کنارے پہ کھڑا ہے، ذمہ دار نہیں ہوگا. اور ان معنوں میں وہ جہاد بھی بن جاتا تھا، کیونکہ عیسائیوں کی طرف سے مسلمان نام سے نفرت تھی، اور تمنا یہ تھی ان کی ٹیریٹریز جیتنے کی. اس لیے جنگ غیر سیاسی ہونے کے باوجود ان کے بگڑے ہوئے مذہب کے تصور کی وجہ سے اس میں مذہب کی ملونی داخل ہو گئی. انہوں نے اس کا نام اب ہولی وارز رکھا ہے. انہوں نے اس کو صلیبی جنگیں قرار دیا ہے. اور مقابل پر چونکہ وہ لوگ اپنے وطن کی حفاظت کر رہے تھے اور ان پر مذہب کی منافرت کی وجہ سے جنگ ٹھوسی گئی، ان کی جنگ مذہبی نہیں ہے لیکن جہاد کے قریب ترین آ جاتی ہے، کیونکہ جس سے نفرت صرف خدا کے نام پر ہو اس کا دفاع بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت پاتا ہے اور اسے ایک مذہبی تقدس حاصل ہو جاتا ہے. تو بین ہی وہ جہاد نہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، مگر جہاد کے قریب ترین اگر کوئی دور ہے تو وہ ہے. اب آپ دیکھیں اس میں مذہب کا کون سا قصور تھا؟ عیسائیت کا تھا؟ کوئی قصور نہیں. عیسائیت نے تو وہ تعلیم ہی نہیں دی تھی جو یہ لوگ کر رہے تھے. اسلام کا بیچ میں کون سا قصور تھا؟ اپنے علاقے میں اپنے وطن کی حفاظت کرنا یہ کوئی ایسی مذہبی تعلیم ہے جس سے فساد پھیلتے ہیں؟ تو جن جنگوں کو مذہبی کے طور پر آپ نمایاں جگہ دیتے ہیں ان میں بھی در حقیقت مذہب کار فرما نہیں ہے. اگر ہے تو اس کی بگڑی ہوئی صورت ہے. اور پھر ایک بہت سا ایسا ہے جو فساد کا دور، مثلا مشرق ازمنہ وسطیٰ میں جو مسلمان ممالک میں مذہب کے نام پر خون بہایا گیا، مولویوں نے کروایا، وہ بھیانک تو بہت دکھائی دیتا ہے، مگر ان سب کو جمع کر کے دیکھ لیں تو ایک باریک نالی بھی نہیں بنے گی خون کی. بہت بھیانک ہے، کیونکہ بھیانک ہونے کی وجہ سے بہت نمایاں طور پر دکھائی دے رہا ہے. سفید کپڑے کے داغ ہیں. وہ داغ بھی حضور حقیقی ہے، اصل مذہب نہیں ہے، مولویوں نے. ہاں وہ اسی کی بات کر رہا ہوں، جو مولویوں نے مذہب کے نام پر دھوکہ دے کر مروایا ہے. مذہب ذمہ دار تو بہرحال نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں اس کی بھی مجموعی تعداد یا مقدار اتنی معمولی ہے کہ اس کے مقابلے پر ان کے روزمرہ کے مظالم دیکھ لیں. صرف ایک ہٹلر کے جوز کے خلاف مظالم دیکھ لیں. 6 ملین جو وہ کہتے ہیں جوز، دوسرے کہتے ہیں نہیں 6 ملین نہیں تھے، 1-2 ملین بھی کہتے ہیں بعض. مگر 1 ملین بھی ہوں تو ساری مذہبی تاریخ میں 1 ملین نکال کے دکھائیں جو مذہب کی وجہ سے مارے گئے ہوں. کہیں بھی نہیں ہوا. سمجھے؟
ٹھیک